حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ 1000 برس تک دوزخ کی آگ میں جل کر پکاریں گے یا اللہ، پھر 1000 برس کے بعد پکاریں گے یا قیوم، پھر 1000 برس کے بعد پکاریں گے یا رحمان، پھر 1000 برس کے بعد چلائیں گے یا رحیم، پھر 1000 برس کے بعد پکاریں گے یا حنان، پھر 1000 برس کے بعد پکاریں گے یا منان، پھر اللہ تعالی کا حکم ہوگا اے جبریل، آتش دوزخ نے امت محمدیہ کے گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ عرض کریں گے الہی، تو غیبوں کے حال کو جانتا ہے اور تو دانا و بینا ہے ان کے حال سے، میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل جاؤ اور دیکھو ان کا کیا حال ہے، اب ہمارے رحم کا وقت آ گیا ہے۔ رب جلیل کا حکم سنتے ہی جبریل علیہ السلام مالک دوزخ کے پاس جائیں گے۔ مالک دوزخ ان کی تعظیم کو اٹھیں گے اور پوچھیں گے اے جبریل، اس مقام قہر پر کیوں آئے ہو؟ تمہاری صورت رحم کی ہے اور میری صورت قہر کی۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے بھلا تو نے امت محمدیہ کے گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جواب دیں گے ان کا تو حال بہت برا ہے اور وہ تنگ مقام میں ہیں، آگ ان کی ہڈیوں تک کو کھا گئی، گوشت پوست کچھ باقی نہیں رکھا، لیکن منہ اور دل ان کا سلامت رکھا ہے کہ اسی میں ایمان تھا۔ پھر جبریل کہیں گے اے مالک، میرے سامنے سے پردہ ہٹا دو کہ میں ان کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر حجاب دور ہوگا، یعنی پردہ دور ہوگا۔ جبریل علیہ السلام دوزخیوں کو دیکھیں گے کہ برا حال ہے۔ جس وقت دوزخی جبریل علیہ السلام کو دیکھیں گے تو سب کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی صورت کا فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ ہم کو عذاب نہ کرے گا۔ پھر دوزخی مالک سے پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت فرشتہ کون ہے؟ مالک کہے گا جبریل امین ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہی وحی لایا کرتے تھے۔ اب تمہاری خلاصی کے دن یعنی چھٹکارے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ پس جس وقت دوزخی رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے پکاریں گے یا محمدہ، پھر سب آپ دیدہ ہو کر کہیں گے اے جبریل، ہمارا اسلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دو اور ہمارے اس برے حال سے ان کو آگاہ کر دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو بھول گئے اور آپ ہم کو دوزخ میں چھوڑ گئے؟ ہم کئی ہزار سال دوزخ میں جلے۔ یہ حال سنتے ہی جبریل بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل، تو نے کس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا حال دیکھا؟ جبریل امین عرض کریں گے یا رب، تو ان کے حال سے بخوبی واقف ہے، وہ تنگ مکان میں ہیں، سارا بدن ان کا آگ کا ہو گیا ہے۔ پھر پوچھے گا کہ کچھ تجھ سے امت محمدیہ نے سوال بھی کیا ہے؟ جبریل امین عرض کریں گے کہ ہاں، امت محمدیہ نے کہا ہے کہ ہمارا اسلام آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دو اور ہمارے حال کی خبر دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جاؤ محمد کو امت کے حال سے مطلع کرو۔ جبریل یہ سنتے ہی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں گے۔ روایت ہے کہ اس دن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے درخت طوبہ کے تخت پر ایک موتی کے خیمہ میں بیٹھے ہوں گے۔
اور اس خیمہ کے 4000 دروازے سنہرے ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رو رو کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی امت، گناہگار امت کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھا ہے، کبیرہ گناہ کر کے مر گئے تھے، اس لیے عذاب دوزخ میں گرفتار ہیں۔ آپ کو سبھوں نے سلام کہا ہے اور آپ کا نام لے کر فریاد کر رہے ہیں۔ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار رو کر کہیں گے لبیک یا امتی، یعنی اے امتی میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت عرش معلی کے نیچے تشریف لائیں گے اور سارے پیغمبر اور آپ کی امت کے متقی لوگ پشت مبارک کی طرف کھڑے ہوں گے، یعنی پیٹھ کی طرف کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و ثنا بیان کریں گے کہ ایسی حمد و ثنا کبھی نہ کی ہوگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے سجدہ میں گریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 دن سجدے میں رہیں گے، بعض کہتے ہیں 14 دن تک سجدے میں رہیں گے۔ پھر حق سبحانہ تعالی فرمائے گا اے میرے حبیب سر اٹھاؤ اور ہم سے سوال کرو، جو مانگو گے قبول کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے عرض کریں گے الہی میری امت کے لوگ دوزخ میں جل گئے ہیں اور اپنی سزا کو پہنچ گئے ہیں، الہی تو انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت قبول فرمائی، اب جاؤ اور ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور دوزخ سے ان سبھوں کو نکال لو جنہوں نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو۔ پھر جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبروں اور متقیوں کے ساتھ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ جس وقت مالک چہرہ اقدس کا مشاہدہ کریں گے اس وقت تعظیم کے لیے ممبر سے نیچے اتر آئیں گے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھیں گے اے مالک میری امت کا کیا حال ہے؟ مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا برا حال ہے اور تنگ مکان کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک سے دروازہ کھلوائیں گے، سارے دوزخی آپ کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے یا رسول اللہ آگ نے ہمارے بدن کے گوشت اور ہڈیوں کو خوب جلایا، اور بعض لوگ کہیں گے کہ ہم زانوں تک جل گئے، کوئی پکارے گا یا رسول اللہ ہم کو دوزخ نے اس قدر جلایا کہ تمام ہڈیاں ہماری آگ کی ہو گئیں، کوئی پکارے گا یا نبی اللہ ہم سینے تک جل گئے، کوئی بولے گا ہم سر سے پاؤں تک جل گئے، یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں بھول گئے؟ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو دوزخ سے نکالیں گے جن کا بدن کوئلے کی طرح کالا ہوگا۔ پھر آپ سب کو لے جا کر ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیں گے، اس وقت درخت کی جڑ سے نہر حیات جاری ہوگی، اس میں سب کو غسل دیں گے۔ جس وقت وہ لوگ نہر حیات سے نہا کر باہر نکلیں گے تو ان کا بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، لیکن پیشانی پر لکھا ہوگا ہم قوم جہنمی ہیں جنہیں حق تعالی نے آزاد کیا ہے۔ پھر سب جنت میں داخل ہوں گے، جنتی ان کو دیکھ کر آپس میں چرچا کریں گے شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے نکالا ہے کیونکہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ ہم قوم جہنمی ہیں، جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، تو یہ خطاب یہ لقب ان کو برا معلوم ہوگا۔ عرض کریں گے الہی جس طرح ہم کو دوزخ سے آزاد کیا ہے اسی طرح ہمیں اس خطاب سے بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالی اس لکھے ہوئے کو ان کی پیشانی سے دور فرما دے گا، پھر کوئی نہ کہے گا یہ لوگ دوزخ سے آئے ہیں۔ جس وقت کافر دیکھیں گے یہ قوم مسلمان دوزخ سے نکل کر جنت میں گئی تو سب بول اٹھیں گے
اے کاش کہ ہم بھی ایماندار مسلمان ہوتے تو ہم بھی اسی طرح دوزخ سے نکل کر جنت میں جاتے اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہتے۔